مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج 11 رمضان المبارک سن 1445 ہجری ہے، بمطابق 22 مارچ 2024 ہے۔ 10 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا ہے سن 8 ہجری میں۔ آج 1445 ہے، اگر ہم اس سے 8 سال نکالیں تو پتہ چلتا ہے کہ 10 رمضان المبارک 1438 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا۔ اب ذہن میں سوال اٹھے گا کہ مکہ شہر تو حرمت والا ہے، فتح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، لیکن اس کی حرمتیں پامال ہوئی تھی اہل مکہ کی طرف سے۔ کعبۃ اللہ شریف جو توحید کا مرکز ہے، اس میں اللہ کے نام پہ بتوں کو وہاں رکھ دیا گیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، تعلیم اور شریعت کی بات سنانے پر 100% ان نے بین لگا دیا۔ جس شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال گزارے، اس شہر کو ہجرت کر کے چھوڑنا پڑا، اور وہ شہر جس کو رب کریم قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمائیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ فرما کر، اس میں وقت کے نبی کو 3 دن غار ثور میں رہنا پڑا۔ اس سے بڑی اور تکلیف دہ بات کون سی ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ رہے۔ کچھ عرصہ بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں ہیں اور ہم داخل ہو رہے ہیں، اور میرے صحابہ کرام حلق بھی کرا رہے ہیں، قصر بھی کرا رہے ہیں، اور عمرہ شروع ہے۔ یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تو ان کا جوش ایمانی بڑک اٹھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی چلیں، ہم جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور اس جیسی 2-4 اور جنگیں مکہ مکرمہ والوں سے ہو چکی تھیں۔ بہرحال صحابہ کرام پہنچے حدیبیہ، جسے آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا علاقہ ہے۔ وہاں پر سعودی عرب نے ان حروب والوں کے لیے آج کل ایک جیل بھی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریب روک دیا گیا، اور یہاں پر پھر ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس سال آپ واپس ہو جائیں، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے اور اس عمرے کی قضا کریں گے، اور آپ کے اور ہمارے درمیان بہت سی شرطیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو شرائط طے ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی شرائط کو تسلیم فرمایا، پھر وہیں سے اٹھ کر بغیر عمرہ کیے ہوئے حلق کرایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ سوال اٹھتا ہے کہ نبوت کا خواب تو سچا ہے، پھر سچا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب حدیث پاک میں ہے کہ خواب یقیناً سچا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن اس خواب میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ آپ اس سال عمرہ کریں گے۔ خواب میں تو تھا عمرہ کریں گے، مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، اس کو کسی ایک سال کے اندر آپ اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے، جس سال رب کرانا چاہے رب کرا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور نے ابھی خواب بتایا تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ سفر کریں، ان کے دل میں مکہ مکرمہ کی زیارت کا جوش، جذبہ موجن تھا، تو اس وجہ سے یہ تعجیل میں صحابہ کرام نکل آئے۔ اللہ جل شانہ نے پھر 1 سال بعد عمرۃ القضاء کا سفر کرایا۔ میری بات کا مطلب نہ صلح حدیبیہ بتانا ہے، نہ عمرۃ القضاء بتانا ہے، میں فتح مکہ بتانے لگا ہوں، لیکن یہ درمیان میں اس کی وجہ اس لیے بیان کی کہ میں اگلا جملہ آپ کو سمجھا پاؤں کہ حرمت والے شہر کی کوئی حرمت پامال نہیں ہوئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کرنے تشریف لائے اور 3 دن رہے۔ صرف عرب کی روایات کے مطابق جو ایک تلوار سب کے پاس ہوتی تھی وہی تھی، باقی کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام یہ سفر کر کے واپس تشریف لے گئے۔ یہ معاہدہ امن کا 10 سال کا تھا، اور اس معاہدے کی شکوں میں ایک شک یہ تھی کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائیوں میں کسی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کفار مکہ نے اس شرط کو توڑ دیا اور بغیر بتائے چھپ کے خفیہ طریقے پہ توڑا، اور رب کریم نے ان کی اس کلی کو کھول دیا۔ ان نے جا کے 2 قبیلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اکسایا کہ جی ہمارا تو ان کے ساتھ پرومس چل رہا ہے، معاہدہ ہے،
آپ لوگ چلے ہم آپ کا تعاون کریں گے اور مدد اور نصرت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات صحابہ کو بتا دی کہ اب یہ معاہدہ ٹوٹ چکا، دوسرے سال ہی ٹوٹ گیا۔ اب ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا جائے گا کہ آپ مکہ مکرمہ پہ حملہ آور ہو کر اس کو اپنے زیر کنٹرول اور اسلام کا جھنڈا وہاں گاڑنے نہ آئیں، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلح کے توڑنے کا اعلان فرما دیا کہ جب تم نے توڑ دیا صلح کے پھولوں کو اگر وہ کچل ڈالیں پیروں سے تو شاخ گلاب کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا، یہ جو شعر ہے نا بس اسی کا مصداق ہی سمجھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی۔ ادھر سے کفار کو خطرہ ہوا کہ یار کام خراب ہو گیا، ہمیں صلح کو اپڈیٹ کرانا چاہیے، تجدید کرانی چاہیے، کوئی معذرت، کوئی واسطہ آستہ درمیان میں ڈال کے کوئی ترتیب بنائے۔ تو مکہ مکرمہ کے جو سربراہ تھے کفار کی طرف سے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ آئے، اور وہ ایک یوں جرت کر کے اکیلے اس لیے آئے کہ ان کی ایک بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین ہے۔ وہ اس نیت سے آئے کہ بیٹی میری وہاں موجود ہے اور شوہر کو قائل کرنا بیٹی میری جو ہے ان کی بیوی ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ وہ جب آئے نا اور اتنے عرصے کے بعد بیٹی کو والد ملتا ہے گھر میں تو بیٹی کہتی ہے ابا ایک منٹ، چارپائی پہ بیٹھنے سے پہلے تھوڑا سا وقت مجھے دیں۔ تو والد کہتے ہیں جی، کہا جی مجھے بستر لپیٹنے دیں پھر بیٹھنا۔ انہوں نے کہا بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھاتی ہیں، آپ بستر لپیٹ کے مجھے بٹھا رہی ہیں؟ کہ انما المشرکون نجس، کہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مشرک پلید ہے اور میں نبوت کے پاک بستر پہ کسی پلید کو نہیں آنے دیتی، ہمارے نبی کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، کوئی مشرک کی پلیتی کیسے آئے گی؟ یہ بات تھی جس نے حضرت ابو سفیان کے دل کو ہلا دیا تھا کہ یار بیٹی ہو کر میرے سینے پہ پل کے جواں ہوئی ہے، میرا خون ہے، لیکن کوئی چیز تو ہے نا اسلام میں جو ان کو اتنی مضبوط اور پاورفل بنا دیتی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ایک سچے صحابی بنے ہیں، تو ان میں کئی وجوہات تھیں، ان ریزن میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ یار بیٹی نے باپ کو ایسے کیٹاگریکلی جواب دیا ہے کہ آپ کون ہیں اور رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال صلح کی تجدید نہ ہو سکی، ابو سفیان واپس ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جہادی سفر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزہ بندے کو جہاد سے روک نہیں سکتا۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ چھوڑا ہے نا، کافر سر پہ چڑھ دوڑا ہے۔ آج ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں فلسطین کے لیے، باوجود ہے کہ طاقت ہے، تمام مسلم حکمرانوں کے پاس قوت ہے، پتہ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ 57 اسلامی ملکوں کے سربراہ اپنی مشترکہ فوج بنانے کے بعد بھی غزہ کی ایک بچی کو پانی کی بوٹل نہیں دے سکے، کیا جواب دیں گے؟ ہر بندے سے اس کی طاقت کے بقدر پوچھا جائے گا۔ جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بول رہے ہیں، لیکن جتنی طاقت حکمران کی ہے رب کے دربار میں جواب ان کا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں سفر فرمایا اور مکہ مکرمہ پہنچے ہیں بغیر کسی ایک خون ریزی کیے ہوئے، مکہ مکرمہ پہ کنٹرول حاصل کیا۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو یہی ابو سفیان مر الزہران میں آ کے سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی سرداری پر بحال رکھا۔ پتہ ہے کیسے؟ وہی ابو سفیان جس کے لیے کل ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہونے کے باوجود بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی کہ نبوت کا پاک بستر ہے، آج جب کلمہ پڑھا توحید کے قائل ہوئے اور صحابیت کے دائرے میں داخل ہوئے تو حضور نے اعزاز بھی دیا، اکرام بھی دیا، عزت بھی دی، مقام اور مرتبے کو یوں بحال رکھا اور فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں من اغلق بابہ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا اعلان کر رہا ہوں جو شخص بیت اللہ میں آ کر داخل ہو کر پناہ لے لے، اور ہر اس شخص کے لیے معافی کا پیغام دے رہا ہوں من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا گویا ہمارے گھر میں آ گیا، یہ اس کی عزت ہے، یہ مقام حضور نے دیا۔ اور حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سرداری کا خیال رکھا۔ اس سے سمجھ آتا ہے کل کافر تھے تب وہ بات فرمائی تھی، آج مسلمان ہے تب سینے سے لگائے۔ لیکن میں حیران ہوں حضرت ابو سفیان پر کچھ لوگوں کی زبانیں اپنے بغض کی وجہ سے آج بھی نہیں رکتی۔ حضرت ابو سفیان پہ بک بک کرنے کے لیے ان کی پرانی باتیں سنائے دیتے ہیں۔ انہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد نہیں ہے جس کا مفہوم ہم بتاتے رہتے ہیں کہ 100 سالہ کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو کلمے کی بدولت اس کے پرانے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائی ابو سفیان نے صرف کلمہ نہیں پڑھا، نبوت کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اسلام کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو جانثار بھی بنایا ہے، اور اپنے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ کا کاتب الوحی بنایا ہے کہ جن کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کو تحریر فرمایا ہے اور رسول اللہ کی خطوط کو اس نے لکھا ہے۔ کیا یہ بات بھی نظر نہیں آتی؟ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن اللہ کو نظر آئی ہے۔ رب کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ان کی پھر شہادت بھی ہے۔ کیا کیا حضرت ابو سفیان کی خدمات ہیں۔ بہرحال یہ فتح مکہ ہے جس میں حضرت ابو سفیان کو یہ مقام ملا ہے اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حالانکہ اعلان تو بعض صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اعلان ہوگا الیوم یوم الملحمہ، آج قتل عام کا دن ہے، جتنے مکہ کے کافر ہیں جنہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا آج ہم بدلہ لیں گے۔ پر اعلان یوں نہیں ہوا، اعلان ہوا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت اور معافی کا دن ہے۔ یاد رکھیں یہ نبوت کی صفات ہے کہ کسی جگہ غلبہ حاصل کر لیں تو اپنے دشمن کو تحتیغ نہیں کرتے، تہس نہس نہیں کرتے، بلکہ معافی دیتے ہیں۔ ان کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا سے کیا نہیں کیا تھا۔ وَأَلْقَوْهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، کنویں میں جا کے پھینک دیا ہے نا، اور پھر والد کے سامنے کیا جملہ کہا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا کھا گیا۔ کیا سے کیا بہانے نہیں لگائے، لیکن جب وقت کے نبی نے ان پہ غلبہ پایا تو معافی دی۔ لا تثریب علیکم اليوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تو انبیاء میں حضور کے مقتدی ہیں۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائی حضرت یوسف نے بھی یہ فرمایا تھا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تمہیں معافی ہے، تو معافی مل گئی۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں اس شخص کو چابی حوالے کی جس شخص نے کعبۃ اللہ کی چابی دینے میں حضور کو انکار کیا تھا ہجرت سے پہلے، پھر اسے چابی دی اور فرمایا چابی تیرے اور تیرے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ آج بھی اسی خاندان کے پاس وہ چابی موجود ہے جس کو شیبی خاندان کہتے ہیں۔ عرب کے بادشاہ تو ان کے پاس چابی لینے کے لیے جاتے ہی جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو انہیں بھی اگر کعبۃ اللہ کی چابی کی ضرورت پڑے گی تو یہی شیبی خاندان سے چابی لی جائے گی اور یہ کھول کے دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ اسی 10 رمضان المبارک کو ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک تاریخ رقم فرمائی ہے کہ جی ذاتیات کے بدلے نہیں ہوتے، نظریات کی بات ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہم نے ان کو سینے سے لگایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمیں فتح مکہ سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کے اوپر اپنے کرم اور فضل کو نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔